الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان. اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں. ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے. وسطیت اور اعتدال ظاہر بات ہے اسلام کا مزاج ہے. مولانا آپ ذرا بتائیں کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ بھائی نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. اور موجودہ جو وسائل ہیں، خاص طور سے ٹیکنالوجی کے زمانے میں نوجوان بھی بہت زیادہ تیز رفتار ہو گیا ہے. پہلے رشتہ داریاں، قرابتیں، وہ سب کچھ معنی رکھتی تھی. اب وہ ایک طرف تو پیر پہ نہیں کھڑا ہے، دوسری طرف اتنا کھڑا ہے کہ کسی کے سہارے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. نہ والدین سے کوئی تعلق رکھتا کہ وہ اس کے بیوی کے انتخاب میں کچھ تعاون کریں، اور نہ کچھ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی کچھ گھاس ڈالتا ہے. ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ بہت ساری سائٹس ہیں جو یہی کام کراتی ہیں. بہت ساری ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گے تو سرچ انجن پہ ڈالیں گے تو ایک سے ایک جو ہے سائٹ نظر آئیں گی. اور کچھ اجتماعی سائٹس ہیں جس میں کہ آدمی کچھ حصہ بنتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے. وہ دھوکے کی مثال بھی آپ نے پیش کی. اس میں اصل وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مفتی صاحب نے اس کی مثالیں بھی رکھی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خوبصورتی کا تصور مفتی صاحب نے دیا یا جو حدیث میں ہے، وہ بھی سب بدل گیا ہے. ابھی زمانہ جو کنزیومرازم کا آیا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، کارپوریٹ سیکٹر اور یہ سب، یہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو غلام بنا لیا ہے. آدمی اتنا دبلا پتلا ہو، لڑکی اتنی دبلی پتلی ہو، ایسا ہو ویسا ہو، یعنی ایسے اس کے معیارات بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے اس کا محصور ہو گیا ہے. یعنی اس کا فن اور اس کا علم مقصد نہیں ہے، اس کا تجربہ مقصد نہیں ہے، بالکل نہیں، اس کی جسم، اس کا جسم. اور وہ جسم کو بھی ایسا، یہ جو گلیمر کی دنیا ہے، جو پروجیکشن کی دنیا ہے، اس میں اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے. وہی ہر لڑکی جو جب جاتی ہے آئینے کے سامنے تو وہ یہی دیکھتی ہے کہ میں اس جیسی کیوں نہیں ہوں. یہ بالکل تجرباتی چیز ہے. وہ اتنا مروب ہے اس سے، چمک دمک کی دنیا سے، اس سے اسے، کہ وہ یہ سوچتی ہے. لڑکا بھی جب اشتہارات میں دیکھتا ہے، خبروں میں دیکھتا ہے، ٹی وی چینلز پہ دیکھتا ہے، اخبارات کے جو ایڈیشنز نکلتے ہیں اس میں دیکھتا ہے، تو وہ فوراً آ کر کے موازنہ کرنے لگتا ہے کہ ہم اگر شادی کریں گے تو اسی سے شادی کریں گے، ایسی ہونی چاہیے، اس کی ناک ایسی ہونی چاہیے، پوری تفصیلات کے ساتھ. دوسرا جو ایک دوسرا وہ ہے جو ہمارے مشرقی روایت میں بھی ہے کہ پورا گھر جا کر کے دیکھے گا. باپ جائیں گے، والدہ جائیں گی، بہنیں جائیں گی، 10-15 اور رشتہ دار بھی جائیں گے. لیکن جو خطبے کا تصور ہے کہ آدمی جس کو شادی کرنی ہے وہ مطمئن ہو، وہ اس کو مسرور کرے. خطبے کا مطلب منگنی کا تصور، مگنی کا تصور، جی، مگنی کا تصور، جس کو شادی کرنی ہے وہ دے. اگر وہ پسند آ جائے تو وہ پھر بات کو آگے بڑھائے. تو ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف یہ معاملہ ہے. ایک طرف وہ مکمل آزاد ہے کہ اکیلے ہی طے کر دے رہا، ایک طرف اس کا جو ہے کوئی اس کے اعتدال کی راہ، وسطیت کی راہ یہ ہے کہ اپنے گھر بھر
اور دوسرے خاندان والوں کو شامل بھی کرے اور اس میں وہ اپنی رائے دے اور اگر خوشی ہو تو اس کو جو ہے نتیجے تک پہنچائے۔ مولانا حسن کی باتیں آ رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ شریعت نے اس کے لیے بھی حکم دیا ہے، اس کی بھی ہدایتیں ہیں کہ بیوی جو نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر متاع الدنیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب فائدے کی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر چیز ایک نیک بیوی ہے۔ اور ایک نیک بیوی کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، ہاں، اور جب وہ غائب ہو گھر سے تو اس کی امانت کا لحاظ رکھے، خیانت نہ کرے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے عورت کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، لیکن دوسری ساری صفتوں کو، اخلاق کو، دین کو، عادات و اطوار کو بالکل ختم کر کے صرف حسن کو دیکھ کر کسی کا اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایاکم وخضراء الدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضراء الدم آپ نے مثال دی، یعنی وہ پودے جو گندی جگہوں میں جی اگتے ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کر آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ خضراء الدم کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ الحسنہ فی منبت سوء، خوبصورت عورت لیکن جو ہے اس کی تربیت بہت ہی غلط ہوئی ہے، غلط ماحول میں پلی بڑی ہے۔ جی نیکی اور برائی کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایتیں دی ہیں۔ اور نوجوان عام طور پر جوانی کے جوش میں صرف حسن کو دیکھتا ہے، لہٰذا میں اپنے نوجوان ناظرین کو تاکید کروں گا کہ ضرور وہ حسن پرستوں کا انجام، ایک بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت اچھی مثالیں دے کر اس کا مطالعہ کیا تھا۔ بہت اچھی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کو حسن پرستی کی بیماری ہے، دیکھتے ہیں جب بھی کوئی چیز ہے تو اس کے پیچھے رکھ جاتے ہیں، اور اس لیے اسلام نے غض بصر کی تاکید کی کہ آدمی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، کیونکہ یہ جو حسن پرستی کی جو بیماری ہے، آدمی سوائے اپنے دل میں حسرتوں کی اور بیماری کے اور اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ حسن اور جمال کیا ہے؟ آج وقتی چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تر و تازہ پھل آیا، اس کی رونق، اس کی خوبصورتی، لیکن اگر آپ اس کو 10 دن چھوڑ دیں گے کس طریقے سے وہ مرجھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کا جمال سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل انسان ایسے ہی ہے۔ جی چھوٹا بچہ بہت خوبصورت رہتا ہے، جوان بنتا ہے، پوری رعنائی، خوبصورتی، اور جب بوڑھا بنتا ہے تو اس کے چمڑے نظر آتے ہیں، نکل جاتے ہیں، جی، اور جھریاں پڑنے لگتی ہیں، پوری خوبصورتی چلی گئی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دین کا خیال کرو جو تمہارے ساتھ قیامت تک، بلکہ قبر میں بھی آئے گی، قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گی، آخرت میں بھی وہی فائدہ پہنچائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، تو لہٰذا اس میں بڑی دور اندیشی کا استعمال ہونا چاہیے۔ مولانا، اسلام نے سارے مسلمانوں کو اپنے اہم معاملات میں ایک اہم کام کرنے کا حکم دیا، استخارہ۔ نئی زندگی میں قدم رکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اسلامی تعلیمات استخارے کے تعلق سے بہت ہی اہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اسی طریقے سے سکھاتے تھے جیسے سورہ فاتحہ سکھاتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اہمیت کے ساتھ اس سورے کو سکھاتے تھے بالکل اسی طریقے سے استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر ويسميه خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ فاصرفنی عنہ واصرفہ عنی
واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ میں مولانا عبداللہ مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسلام میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، خاص طور پر اس موقع پر ایک نئی زندگی میں، اور خاص طور پر رفیق حیات کے اختیار کرنے میں لڑکا لڑکی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی روشنی میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں یہ دعا ہمارے لیے کتنی مفید ہے۔ دعا ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جانی چاہیے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، حاجت روائی صرف اور صرف ذات الہی ہی سے ممکن ہے، اس لیے اپنی ساری توجہات اللہ رب العالمین کی طرف کر کے آدمی دعا طلب کرے، اور صرف اللہ رب العالمین سے کرے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعائے استخارہ بھی ہے۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خیر کا طلب کرنا۔ شادی، عقد، نکاح کا موقع ہے، یہ آنے والی زندگی بڑی ہی حساس ہوتی ہے، اس میں خیر کی طلب اللہ رب العالمین سے کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسے، اس میں یہی چیز مانگی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے فائدہ بخش ہے تو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر نقصان ہے تو اس سے مجھ کو دور رکھ دے، ٹال دے، اور جو خیر ہو وہ میرے لیے فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے آدمی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے اور اپنی حاجت کا نام لے۔ اس کے بعد یہ طریقہ کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ خواب میں آئے گا اور کچھ اور ایسی چیزیں ہوں گی، کچھ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ استخارہ کے بعد اس کام کو کر لے آدمی، اب وہ اللہ کے حوالے ہے کہ ہمارے لیے جو خیر ہو وہ ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ تو استخارہ جیسے اور تمام معاملات میں ہے، اسی طرح شادی اور نکاح کے موقع پر بھی ایک نوجوان لڑکے کو، لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو بھی کر لینا چاہیے۔ البتہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا استخارے مسلسل، ایک بار کیا پھر کیا، کبھی ہاں کبھی نہیں، عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو استخارہ اس کے لیے الجھاوے کا سبب بن گیا، کیونکہ اس نے راہ راست چھوڑ دی۔ ایک بار کر کے اللہ رب العالمین سے اس موضوع پر استخارہ کے لیے دعا کا سلسلہ تو برابر جاری رہے، لیکن جس کو استخارہ کہتے ہیں اور جو سنت ہے وہ ایک بار کر کے اس کام کو انجام دے دے، ورنہ ہر کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی رہے گی اگر وہ کسی خواب کے بشارت کے انتظار میں رہے گا۔ یعنی بعض لوگوں کا تصور ہے کہ استخارے کے بعد گرین سگنل نظر آئے گا، ہرا جھنڈا نظر آئے گا تو جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، یا ریڈ سگنل نظر آئے تو جو ہے رک جائیں گے۔ یہ نعوذ باللہ استخارے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ نہیں، بالکل ظاہر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے یہاں غیر شرعی ہی ہم اس کو کہیں گے، وہ اس معنی میں کہ جیسے اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ دعا بھی استخارہ ہے، استخارہ دعا ہے۔ استخارے کی جو دعا ہے اس میں 2 چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ صحیح رفیق حیات عطا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ استخارے کے بعد جو مقدر ہے اس سے راضی ہو جانی چاہیے۔ جی، اللہ رب العالمین نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا یا جو ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہمارے مقدر میں یہی تھا اور اسی پر راضی رہے۔ ثم ردنی بہ کا جو لفظ ہے کہ تو خود مانگ رہا ہے کہ اللہ اس سے مجھے راضی کرا دے، اس پہ راضی کرا دے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور پھر اسی میں خیر بھی سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ مولانا، عام طور پر استخارے کے بارے میں بعض جگہ یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا ہمارے لیے آپ ذرا استخارہ کیجئے،
اور کچھ لوگ جو ہے غیب سے استخارے کی آواز جو ہے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے تعلق سے استخارہ کیا اور اس طریقے سے ہمیں نظر آیا. یہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے چیزیں یہ آئی ہیں. آپ ذرا اس کے بارے میں مفتی صاحب بتائیں کہ استخارہ کے تعلق سے بعض پروگراموں میں ایسی باتیں جو آتی ہیں. بزنس ہو گیا ہے اب، یہ بزنس ایک طرح سے ہو گیا ہے جی ہاں باقاعدہ. تو یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ ان حضرات سے میں بہت وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دوسرے کی محنت ہمارے کام نہیں آ سکتی. یہ بھی ایک عبادت ہے، استخارہ دعا ہے. دعا هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے. تو دوسرے کی عبادت ہمارے کام کہاں آئے گی؟ تو میں بڑی وضاحت سے عرض کروں گا جو لوگ ان غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آدمی کو اسی چیز کا پھل ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہ چیز فرق ضالہ سے مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے کہ دوسرے کی نماز ہماری نماز کا بدل ہو جائے گی، اسی طرح سے دوسرے کا استخارہ ہمارے استخارے کا بدل ہو جائے گا. استخارے کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستخیر کی طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے ایک چیز کے اوپر. دو شقوں میں سے ایک شق کی طرف آدمی کا رجحان ہو جاتا ہے. بس یہی القائے الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا اور استخارہ اپنا کام کر گیا. تو یہ تو اسی کا دل مطمئن ہوگا جو محنت کرے گا. اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے درد ہے وہی چلائے گا. درد ہمارے ہو اور آہو فغاں دوسرا کرے، یہ احمق اور مجنون لوگ ہی سوچ سکتے ہیں. جب ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، تو جس طرح ہم اللہ کو پکاریں گے اور جس طرح ہم اس کے سامنے استخارے کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، دوسرا اس درد کے ساتھ اور اس کرب کے ساتھ کہاں ہاتھ پھیلائے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر کی آواز دوسری ہوتی ہے اور غیر مضطر کی آواز دوسری ہوتی ہے، بے کسا اور مجبور. اس لیے اس مضطر کی میں جو تاثیر ہوتی ہے، تو اللہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ کنکھیوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے اور خود محنت کرنی چاہیے. اور ایک دفعہ استخارہ نہ آئے تو دوسری بار، اور دوسری مرتبہ نہ آئے تو تیسری بار، جب تک کہ طبیعت مطمئن نہ ہو جائے اور طبیعت یکسو نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسروں کے استخارے پر بھروسہ کرنا یہ اصول اسلام کے خلاف ہے، سعی انسانی کے خلاف. یعنی کوئی دعا کے لیے کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، لیکن یہ استخارہ کا جو عمل ہے وہ انسان خود کرے سنت کے مطابق ہے. اور بار بار والی بات میں نے جیسے عرض کر دی تھی کہ دعا آدمی کرتا رہے، لیکن استخارے کی جو شکل استخارے مسلسل، اس کا کوئی ثبوت ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارے کی دعا سکھائی، لیکن کبھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی لوگوں کے لیے استخارہ کیا. خود یہ ایک چیز اور بھی اس میں جو استخیروں کا لفظ ہے، میں کرتا ہوں، تو آدمی جو میں ہے وہ تو اپنے سلسلے میں کرے گا نا، متکلم کا ہے، متکلم خود ہے وہ جو ہے. اور رزنی بھی اگر آدمی اس کو راضی کر لے گا جو دوسرا کر رہا ہے تو وہ تو راضی ہو جائے گا، لیکن جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ اصلاً وہ استخارہ نہیں ہوا، وہ دعا ہوئی. ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں جس میں استخارہ، حضرت آپ ہمارے لیے استخارہ فرمائیں، تو وہ اگر سنت کے مطابق استخارہ کا عمل کرتے ہوں گے تو یہی دعا پڑھتے ہوں گے، اور اس میں متکلم کا صیغہ استعمال ہوا. تو وہ طلب خیر اس شخص کے لیے ہوا یا جو صاحب دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے ہوا، ان کو تو وہ پہنچے گا. اس پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. استخارہ تو ایک دعا ہے اور دعا بہت ہی ضروری ہے. مومن کو ہر کام میں، اپنے ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وسائل سے لاپرواہ ہو جائے. جی جتنے وسائل ہیں،
جتنے اسباب ہیں ان سب کا اختیار کرنا چاہیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ اسباب بھی اختیار کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، دونوں ہونا چاہیے، دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں شادی کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یہ ایک اہم ہدایت یہ بھی کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے، یعنی جن سے تم شادی کرنے جا رہے ہو دیکھا، کیا کبھی تم نے ان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھ لو، یہ دیکھ لینا ہمیشہ رہنے کے لیے امکان کا سبب بن سکتا ہے، بالکل، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں جی، تمہارے رشتے میں جی، یہ زوجیت کی اس تعلق میں انشاءاللہ دوام اور استحکام آئے گا، پختگی آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل سنت کا یہ طریقہ، اس پر عمل ہونا ہمارے ماحول میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ مولانا آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی، بہت ایک جلتا ہوا اور سلگتا ہوا یہ سوال ہے، اور اس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پورے معاشرے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو روگردانی ہے، اس سے ہٹ کر کے جو ہم دوسری تعلیمات کو بیچ میں جب لے آتے ہیں تو اس کے عواقب اور انجام بھی دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطبہ منگنی دیکھ لو تاکہ تمہیں جو ہے اطمینان ہو جائے اور تمہارے تعلقات میں دوام اور استحکام ہو۔ یہ بہت ہی عمدہ اور کارآمد جو ہے ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، لیکن بدقسمتی سے کچھ دوسری چیزیں ہمارے اسلامی تعلیمات میں داخل ہو گئی ہیں، گھس گئی ہیں، اور کچھ روایات کے نام پہ، کچھ کلچر کے نام پہ یہ چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اجازت چاہتے ہیں، کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔